میرے دادا خرم مراد صاحب جب 1965 میں حج پہ گئے اور وہاں سے جب واپسی ہوئی تو والد صاحب چھوٹے تھے، 6-7 سال کے تھے. انہوں نے پوچھا کہ آپ نے میرے لیے کیا دعا مانگی؟ تو خرم صاحب نے جواب دیا کہ میں نے تمہارے لیے شہادت کی دعا مانگی ہے. تو وہ ایک دم سے پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا کہ یہ تو موت کی دعا ہے. تو جواب دیا نہیں، یہ ہمیشہ کی حیات کی دعا ہے، یہ ہمیشہ کی زندگی کی دعا ہے. تو جب میں والد صاحب کی میت لے کے واپس آ رہا تھا، بہت ہی کٹھن رستہ تھا، تقریباً 6-8 گھنٹے کا. میری بیچ میں کچھ عرصے کے لیے آنکھ لگی کچھ ہی گھنٹوں بعد اس حادثے کے، اس سانحے کے. اور میں نے دیکھا کہ والد صاحب میرے سامنے لیٹے ہوئے ہیں اور ایک سفید لباس انہوں نے پہنا ہوا ہے، بالکل نورانی اور سپاٹ لیس. اور میں نے جب 1-2 قدم آگے بڑھتا ہوں ان کی طرف تو وہ سانس لینا شروع ہو جاتے ہیں. تو میری آنکھ کھل گئی. اور پھر ہمارے ایک ملنے والے مولانا فہیم صاحب، ان کو اطلاع ہوئی تو انہوں نے مجھے فون کیا. انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حادثے کی جو موت ہوتی ہے یہ شہادت صغریٰ ہوتی ہے اور آپ کے والد صاحب شہید ہیں. اور جب ہم ان کو لاہور بھی لے کے آئے تو ان کا جسم جو تھا وہ بالکل نرم تھا. اور جب قبر میں ان کو ہم نے اتارا تو ایک ایسی عجیب سی مہک تھی، ایک ایسی خوشبو تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں سونگھی تھی. اور آخری ان کے جو لمحات تھے اس میں ان کی شہادت کی جو انگلی تھی وہ کھڑی ہوئی تھی اور ذکر جو تھا وہ جاری تھا ان کے زبان پہ. تو یہ ان کی پوری زندگی کا ایک ایسپیکٹ ہے کہ ان کا جینا تو لوگوں نے بیان کیا، لیکن ان کی موت بھی کلمے پہ اور شہادت پہ اور اللہ کے ذکر پہ ہوئی اور اس حالات میں ہوئی. اور میرے جو دادا کی دعا تھی جو حرم میں بیت اللہ میں انہوں نے مانگی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے قبول کی اور میرے والد صاحب کو شہید کا رتبہ ملا.